اگر حضور آپ کے سبحان اللہ کہنے کو سنتے ہیں تو اس تنہائی میں ہونے والے گناہ کی بھی خبر تو حضور کو ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس کا غلبہ عطا فرمائے اور اپنی تنہائیوں کو ہمیں پاک اور مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے لاوبالی پن کے شکار ہیں، لڑکیوں کے اندر آوارگی پیدا ہو گئی، کوئی بھی معاشرہ ہو وہاں ٹھہرنے کا دل نہیں کہتا۔ پوچھو گے وجہ کیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اب کوئی قائد نہیں ہے۔ نہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ لوگ کہیں گے امام صاحب صحیح نہیں ہے، امام صاحب بھی بہتر ہیں، ان کے یہاں حروف کی ادائیگی مخرج کا اصول بھی موجود ہے اور ان کا اخلاق و اخلاص بھی لائق دیدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ بولیں گے یار ہمارے یہاں کی مسجدوں میں نمازی نہیں ہے، تو وجہ کچھ گناتے رہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے ہماری پرورش ہوتی ہے، جس کو ہم ماں کہتے ہیں، جس کو ہم باپ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اجاڑ آ گیا، مکان مکین سب اجڑ گئے، بے سکونی کی نشانی بن گئی ہماری ذات۔ ہمیں کوئی نمازی ملتا ہے تو ہمارے پاس بیٹھ کے بے نمازی ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی حلال کھانے والا ملتا ہے تو ہمارے قریب بیٹھ کے حرام کھانے لگتا ہے، ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولنے والا ملتا ہے تو ہماری بری صحبتوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہماری بری صحبتیں ہیں، وجہ ہماری تربیت اچھی نہیں۔ مالک بن دینار اتنے بڑے بزرگ ہیں، کھٹ کھٹ کی آواز سے مالک بن دینار مصلی سے اٹھ کے اس کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے سیدھے مسجد میں لے گئے۔ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں لے گئے؟ مسجد میں لے گئے۔ اونچی بولے، مسجد میں لے گئے۔ اس نے کہا بابا مجھے چھوڑ دیجئے، پہلی چوری تھی، کچھ ملا بھی نہیں لیا، مجھے کچھ ملا بھی نہیں۔ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے۔ مالک بن دینار نے کیا کہا معلوم ہے؟ بولے سن، اگر تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے قریب لوگ آئیں اور بہک جائیں، آپ کے قریب لوگ آئیں پھر بھی بد اخلاق ہوں، آپ کے قریب لوگ آئیں پتھر موم نہ بننے پائے، تو قریب آنے والے کا قصور نہیں ہے، ہمارے اندر کا اسلام نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بہت یہ اچھی فالٹ بات، کہاں سبحان کا ہے؟ اللہ۔ یہ فالٹ کہاں کا ہے؟ وہ تربیت اچھی نہیں ہے۔ تربیت کیوں اچھی نہیں؟ کہ جن رشتوں کی بنیاد پر، جن اصول، آئین، آرٹیکل، قانون کی بنیاد پر ہمارے گھر میں رشتے ہونے چاہیے، ان اصول کی بنیاد پر رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ میں رات کی محفل میں بھاگلپور سہسرام میں تھا، جیسے میں ممبر پہ جا رہا تھا، سامنے کی ڈی جے کی آواز سے ناچ گانے، میں سمجھا شاید میرے غیر مسلم بھائیوں کی کوئی شادی ہے۔ وہ بچے ناچ رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، تو میں چپ چاپ چلا گیا اسٹیج پر، تو لوگوں نے ممبر شریف پہ، تو لوگوں نے بعد میں کہا آصف بھائی یہ اپنے ہی مذہب کے لوگوں کی شادیاں ہیں۔ اللہ اللہ۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو دعا کرو تھوڑی سی اس تکلیف کو دور کرنے کی باتیں بتاؤں۔ جی جی ضرور بتائیں۔ کب تک آپ کھڑے رہیں گے؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں تشریف گا، بیٹھ رکھیں جاتے آپ ہیں لوگ، تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ کرسیاں خالی ہے، کرسی پہ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ حضرات۔ جائیں۔ ادب آپ و کمیٹی احترام والوں سے کا ذکر حسن خیر انتظام سنیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی روحانیت ہے اس محفل میں۔ بے شک۔ سراج بھائی جس جلسے میں ہو وہاں 50% نہ کوئی مقرر ہو نہ کوئی شاعر ہو، تب بھی ہاں کیا کہنے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور سبحان پھر جلسے والوں کے اندر اخلاص ہو تو پھر کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشد بھائی نے مجھ سے کہا میں بہت کم آ پاتا ہوں، لمبی مسافت طے کرتے ہوئے اب تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، 10-20 لوگوں کے سامنے حضور کی باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے بہت بڑی کانفرنس ہے تو بہت جلدی انکار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا کروں گا اتنی بھیڑ لے کر؟ میں اپنے گھر والوں کو دین سکھا دوں، قرآن نے وَأَهْلِيكُمْ کا لفظ استعمال کیا۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، پوری کائنات کا میں ذمہ دار نہیں، میرے گھر کے لوگ پاک ہو جائیں تو پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ دعا کرو اللہ میرے دل کو پاک کر دے، آمین۔ آمین آمین۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، یہ جو بازاروں میں ٹہلتے ہوئے لوگ ہیں، مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دکان کھولنے والوں سے خبردار میں ان پر تنقید بھی نہ کیا کریں۔ یہ غبارہ بیچنے والے ہندو اور مسلمان، یہ چاٹ بیچنے والے، یہ چائے بیچنے والے، ان پر تنقید کرنا صوفی ازم کے سسٹم کے خلاف ہے۔ جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی چاہتے ہیں علاقے میں کوئی بھوکا نہ رہے، سبحان اللہ۔ کوئی پیاسا نہ رہے، لوگوں کی بھوک پیاس کب مٹے گی؟ بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان دکانداروں کو، ان بزرگوں سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بابا کا عرس آئے گا تو 4 پیسے مجھے مل جائیں گے۔ بے شک۔ آپ کسی کو یہ کہہ کے نہیں بھگا سکتے کہ آپ ہمارے دھرم کے نہیں، آپ باہر جائیں، نہ جو صاحب آستانہ ہے وہ ہمیں بھگا دیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کے ہیں، سب ان کے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کے قول کی راہ کا سب کو مسافر بنائے۔ آمین۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اگر کھیل کود لیا، ٹہل لیا تو آ جائیں حضور کی مجلس میں۔ میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نہ کوئی زور سے بولے گا نہ کوئی نعرہ لگائے گا، میں کہوں گا تو دل کہے تو ہلکا سا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ لکھیں، سنیں، سمجھیں، یاد کریں۔
چینل کے ذریعے سے جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ میں بتا دوں کہ یہ بھاگلپور کی زمین ہے، سلطان گنج کی. ایک عظیم بزرگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں جن کے نام سے یہ قصبہ آباد ہے، سلطان گنج کا، اور سرکار دادا میاں کا عرس ہے. پوری دنیا میں ان بھائیوں کے چینل کے ذریعے سے جو اسے دیکھ رہا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اب اٹھے، وہ بھی اس محفل کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں آپ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، ان نکاح من سنتی. معاشرے کے لاؤبالی پن کی وجہ اس کا علاج یہی ہے، آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کا شرف ملا، آئیے اسے وصول کر لیں. حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. نکاح آواز نہیں سبحان آئی. اللہ. نکاح نکاح میری سنت ہے، سرکار فرماتے ہیں بولو بھائی، حضور کا فرمان ہے نکاح میری سنت. سنت ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو بولتے ہیں، علامت کو، نشانی کو، شعار کو بولتے ہیں. حضور کا کیا فرمان ہوا؟ نکاح یہ میرا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی، جس نے اس سنت سے بے رغبتی دکھائی، رغبت نہ دکھائی، دلچسپی نہ دکھائی، اس سنت کے خلاف قدم اٹھایا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بے شک بے شک. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، لڑکے اپنی ماں سے شادیاں کر رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھیں. اللہ. بھائی اپنی بہن سے شادی کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہے. یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کرنے کے لیے اپلیکیشن دے کے ہائی کورٹ سے منظوری کر، اور امریکہ میں بہت سارے لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. حضور نے الٹیمیٹم دے دیا، میں ان کا ضامن، ان کا ذمہ دار نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیں، نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر وہ شجر بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے پھل اس سے بھی پیارے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. حضور کا یہ فرمان ہے، اسے یاد رکھ لیں، نکاح یہ میری سنت ہے. تو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ حضور کی سنت کیا ہے. حضور نے فرسٹ میرج کیسے کی؟ حضور نے پہلا نکاح کب کیا؟ حضور کی شادی کس بیس پر ہوئی؟ حسن کی بنیاد پر، پرسنالٹی کی بنیاد پر، قد و قامت کی بنیاد پر، بولے دولت و ثروت کی بنیاد پر، قبیلے داری کی بنیاد پر، قبیلے کے جاہ و حشم کی وجہ سے ہوئی؟ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. حضور نے جو رشتے کا اعلان کیا یہ میرا طریقہ ہے، تو حضور نے سب سے پہلے شادی کیسے کی، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بیٹھے رہیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کے ابو کا نام ہے عبد مناف. ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی، اور ان کو ان کی بیوی سے ملنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. اگر دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے گا، ان کا نام تھا حضرت ہاشم. یہ حضور کے سگے پردادا ہیں، انہی کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ان کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے. ان کی گود میں ان کی بیوی کے اتصال کے شرف کے بعد جب یہ بڑے تو بزنس کے لیے ملک شام جا رہے تھے. ملک شام سیریا کا ایک نام ہے، اس کی راجدھانی کو دمشق بولتے ہیں. اسی دمشق میں اگر دل کہے تو بولو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی دمشق میں عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہوئے ہیں. ہم جانتے نہیں ان کے بارے میں تو کیا سبحان اللہ کہیں. ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. ذرا بولو بولو بولے، قصہ یہ کہانیاں نہیں ہیں. ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. اللہ اکبر. ایسا کیوں تھا؟ شیر ان سے ڈرتا تھا، بکریاں بے خوف ہو جاتی تھی. کیوں تھا؟ اس لیے کہ بادشاہ بڑا نیک تھا. نیک کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کی تربیت گاہ بڑی اچھی تھی. اس کا اسکول بڑا پیارا تھا. اسکول کی دیواروں در و بام ماں باپ بڑے پیارے تھے. پرورش بڑی پیاری ہوئی تھی. ہمارے ہاں لاؤبالی پن کی شکار فضا ہے. تو جناب ہاشم جا رہے تھے ملک شام، جہاں پر عمر بن عبدالعزیز کی مدار شریف ہے. بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر ایک مدار شریف میں وہ صحابہ جن کو حضور نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، حضرت خالد ابن ولید لیٹے ہیں. اسی کے قریب میں دنیا کی عظیم قبرستان ہے. دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے، اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی سگی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں. اسی قبرستان میں امام علی مقام کی سگی بہن ثانیہ زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہیں. اگر میں منع کروں گا تب بھی کوئی نہ کوئی سبحان اللہ کہے گا. اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں. بڑی عظیم الشان شخصیتیں وہاں پر آرام کر رہی ہیں. سبحان اللہ. چلیں گے انشاءاللہ؟ اونچی بولیں، چلیں گے. وہاں وہ بزنس کے لیے حضور کے سگے پر دادا حضرت ہاشم جا رہے تھے. راستے میں ایک شہر پڑا، اسی شہر کی وجہ سے سارے شہر سلامت ہیں، جس کو لوگ مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ.
آپ وہاں پر کچھ دن قیام کر کے آگے نکلنا چاہتے تھے. بڑے خوبصورت تھے حضور کے سگے پردادا جناب عبد مناف کے بیٹے ہاشم. معلوم ہے ایک خاندان تھا جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی وہ نعت اس وقت پڑھی تھی دف بجا بجا کے جب حضور مدینے میں انٹری کر رہے تھے. ان کی وہ نعتیں سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کے رسول بھی مسکرا رہے تھے. اس خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا ویلکم و استقبال کیا تھا. اس خاندان کے بزرگوں نے حضرت ہاشم کو دیکھا، لالچ پیدا ہوئی. بولے آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبے کا مجاور ہوں، کعبے کا متولی ہوں، کعبے کی زیارت کرنے والوں کا خادم ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں. میرا نام ہاشم عبد مناف کا بیٹا، قصی کا پوتا، کلاب کا پرپوتا، مرہ کا پرپوتے کا بیٹا، مجھے لوگ ہاشم کہتے ہیں. کہا شادی ہوئی؟ کہا نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ بولے بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہوں. کہا میری ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، شادی کرو گے؟ تو حضور کے پردادا ایکسپٹ ہو گئے. آپ نے اس لڑکی سے شادی کی. اگر کوئی پوچھے کہ اس کا نام کیا تھا بتاؤں، اس لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ. کوئی ایک آدمی بولے حضور کی پردادی کا نام کیا تھا؟ اونچی بولے. حضرت سلمہ اور جناب ہاشم سے ملاقات ہوئی، اتصال کا شرف پایا دو جسموں نے. تو مدینہ شریف میں ان کے گھر میں ایک بیٹا پایا جس کو دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کہا جاتا ہے. جب کچھ بڑے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مدینہ شریف سے مکہ شریف آ گئے. سبحان اللہ. جب مکہ شریف آئے تو اپنی ذمہ داری سنبھالی، اور ادھر جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی تھی اس کا نام سن کے کوئی نہ کوئی بولے گا. اسی لڑکی کو دنیا حضرت فاطمہ کہتی ہے. حضور کے دادا عبد المطلب کی شادی جس لڑکی سے ہوئی اسے حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے. فاطمہ حضور کی چچی اور سمدن بیٹی کی ساس امام حسن حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی بہن کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی بیٹی کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی نواسی کا نام ہے. اور فاطمہ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اسلام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. حضور کے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ. ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام تھا؟ کوئی پوچھے تو بتانا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ. جب یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئیں، سبحان اللہ، ان کی محبتیں ایک دوسرے کی محبت میں ضم ہوئی، مدغم کا شرف پائیں، تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا. کون سا تڑپنے والا انسان یہاں پر بیٹھا ہو جس کو دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. سرکار کے ابو کی پیدائش پر جن لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور میری اس آواز کو سن کر کے یہاں پر آس پاس کی قبرستانوں میں جو مرحومین لیٹے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور اس سبحان اللہ کا ثواب اللہ فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. اس مجلس کے صدقے میں جو بھی ہندو اور مسلمان بے قصور جیلوں میں ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام کر دے. آمین. اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں. آمین. حضور کے ابو پیدا ہوئے، ذرا پھر سے بولے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. آواز نہیں آئی. یہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں. حضرت عبداللہ نام تھا. ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے حضور کے ابو، ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے. ماں کا نام فاطمہ، باپ کا نام عبد المطلب. دونوں کے گھر کی یہ مبارک اوپر ذات پیدا ہونے والی جناب تھے. ادھر مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا وہب، واو دو چشمی ہے با وہب. ان کی بیوی کا نام تھا برہ، بڑے بزرگ تھے. ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہو رہی تھی. دیکھنا کون کون اس کے نام پہ سبحان اللہ کہتا ہے. ادھر حضور کے ابو پیدا ہوئے تھے، ادھر وہب اور برہ کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اسی لڑکی کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے جانتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ادھر یہ بڑے ہوئے ادھر وہ بڑی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کا رشتہ امی آمینہ سے جس مہینے میں ہوا اس مہینے کا نام تھا رجب شریف. سبحان اللہ سبحان. کوئی پوچھے حضور کے ابو کی بارات کب گئی تھی تو بارات کا اطلاق تو ہے نا، کہہ سکتے ہو کہ بھائی رجب شریف کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. رجب شریف کے مہینے میں. چپکے سے ایک بات کہتا ہوں، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے. رجب شریف کے مہینے میں دیکھیں، رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی جب نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی پہ جو چمک رہا تھا وہ ان کی پشت میں پیٹھ میں آیا نطفہ نور محمدی بن کے. جو سمجھے گا وہی بولے گا. جمعہ کی رات تھی، دونوں میاں بیوی ایک بستر پہ تھے، امی آمینہ اور جناب عبداللہ. ان دونوں کے ملنے سے اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں نور محمدی حضور کے ابو کے شکم سے پشت مبارکہ سے نکل کے امی آمینہ کے شکم میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگر سمجھ گئے تو پھر سے بولیں
اسی لیے سیدنا